بھائیوں، عزیزوں اور پڑوسیوں کی طرح زندگی گزارنے والے حضرات، ہمارا یہ ملک تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ملک مختلف قوموں کا، مختلف نسلوں کا، مختلف مذاہب کا ملک رہا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے سے یہ بات چلی جا رہی ہے کہ اس ملک میں مختلف نوع اور انسان رہتے رہے ہیں اور اخلاق و محبت کے ساتھ رہتے رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے کہ آپس میں ملاقات میں، معاملات میں، ان سب چیزوں میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی جاتی تھی۔ کوئی چلتے چلتے گر جاتا تھا تو اس کو اٹھاتے تھے فوراً۔ اٹھانے والا ضروری نہیں تھا کہ اس کا عزیز ہو یا اس کا بھائی ہو، وہ غیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن فوراً اس کو اٹھائے گا اور پوچھے گا، اس کو کہے گا بھائی چوٹ تو نہیں لگی۔ یہ ہمدردی یہاں رہی ہے، اور یہ ہمدردی جب تک قائم رہے گی اس وقت تک یہ ملک ترقی کرے گا اور ملک بہتر رہے گا۔ ایک گھر کے اندر اگر بھائی بھائی سے لڑنے لگیں تو گھر برباد ہو جاتا ہے، اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، دونوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ایک ساتھ رہنے کا ڈھنگ سیکھنا پڑتا ہے۔ یوں تو انسان اپنے خیال کے لحاظ سے، اپنے سوچ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری سوچ ہمارے بھائی کی سوچ کی طرح ہو، یا ہمارے باپ کی سوچ کی طرح ہو، ہماری ماں کی سوچ کی طرح ہو۔ سوچ مختلف ہو سکتی ہے، ان کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، ہماری سوچ الگ، لیکن سوچ لڑے گی نہیں۔ اس لیے کہ یہ خیال ہوگا کہ ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم آدمی کی حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی جانور ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی انسان نہیں، ہم سب انسان ہیں۔ اور یہ انسان ہیں اور سوچ الگ الگ ہو سکتی ہے، تو پھر ہم کو ایک دوسرے سے مل کر آپس میں مفاہمت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اور ہم ایسا کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جو لوگ سیاست کو ذریعہ بناتے ہیں وہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوچ کو لڑاتے ہیں، سوچ کو سوچ سے لڑاتے ہیں، اس کے وجہ سے پھر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مخالفت پیدا ہو جاتی ہے۔ سوچ کو سوچ سے ٹکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بھائی ان کی سوچ زیادہ اچھی ہو، ہماری سوچ کم اچھی ہو۔ سوچ کو مل کر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیے، جو اپنی ضرورت تو ہم آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ریل پر سفر کرتے ہیں ایک ساتھ، ہم بازار میں سودا سلوک کرتے ہیں اور بیع و شراء کرتے ہیں، ایک ساتھ کرتے ہیں۔ ہم معاملات پڑھتے ہیں، بیماری ہوتی ہے تو ایک ساتھ اسپتال میں جاتے ہیں۔ ہم اور ڈاکٹر دوسرے مذہب کا ہوتا ہے اور مریض دوسرے مذہب کا ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا مریض ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔ اس طرح بازار میں جب ہم سودا لینے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتا آدمی کہ یہ جو سودا ہم سے لے رہا ہے یہ کس مذہب کا آدمی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان ہے۔ تو ہم انسان کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ دنیا جو چل رہی ہے اسی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ اگر انسان سے لڑنے لگے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ اور یہ آپ جو دیکھتے ہیں کہ ملکوں میں آپس میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ انسان ہے، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان۔ انسانوں کی طرح زندگی گزاریں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر ہم انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر کیا توڑ پھوڑ ہوگی، پھر ایک دوسرے کو نقصان پہنچے گا، اور اس میں جیتنے والا بھی جیتتا نہیں ہے۔ جیتنے والا لڑائی جو بھی ہوتی ہے اس میں دونوں کو نقصان ہوتا ہے، جیتنے والا بھی نقصان اٹھاتا ہے اور ہارنے والا بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہار گیا اور یہ جیت گیا، لیکن نقصان دونوں کو ہوا۔ اس لیے زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں، ایک دوسرے کو پڑوسی سمجھیں، اور پڑوسی کے متعلق ہم جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے، ہمارے اسلام میں اس کو بہت زیادہ
اس کی تاکید کی گئی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرو، پڑوسی کو اپنا بھائی سمجھو، یہ ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اور ہم چھوٹی سے چھوٹی بات پر دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہم دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ خود ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ ہم جب ہر بات میں ایک دوسرے سے الجھیں گے، لڑیں گے یا اختلاف کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ اگر ہر شخص یہ کرنے لگے کہ ہم سودا اسی کو بیچیں گے جو ہمارا گھر کا آدمی ہو، ہم مریض کو اسی کو دیکھیں گے جو ہمارے گھر کا مریض ہو، تو ظاہر ہے کہ زندگی کیسے چلے گی؟ یہ دنیا نہیں چلے گی۔ پھر جو اسپتال میں ہم ایک ساتھ ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، ہم سودا دیکھتے ہیں کہ ہمیں سودا کہاں سے ملے گا، ہم یہ نہیں دیکھتے کس سے ہم سودا لے رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات ہم میں پیدا ہو جائے گی کہ ہم یہ دیکھنے لگے کہ سودا ہم کس سے لے رہے ہیں، کس کو بیچ رہے ہیں، اور مریض کون ہے اور اس کو ہم علاج کریں یا نہ کریں، تو یہ ہمارا یہ شہر برباد ہو جائے گا۔ اس لیے شہر کے اندر پھر نہ علاج ہو سکے گا، نہ بے و شرا، نہ خرید فروخت ہو سکے گی، نہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، بلکہ سب ایک دوسرے کے سامنے تنے کھڑے ہوئے ہیں اور زندگی خراب ہو رہی ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے یہ مختلف مذہبوں کا، مختلف نسلوں کا، مختلف سوچ کا ہے۔ صرف یہی مذہب اور نسل نہیں، سوچ، لوگوں کی سوچ، ایک کی سوچ دوسرے سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی کی سوچ بھائی سے الگ ہوتی ہے، ماں سے الگ ہوتی ہے، باپ سے الگ ہوتی ہے۔ اگر سوچ کے اوپر لڑنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو، تم غلط سمجھتے ہو، ہم صحیح سمجھتے ہیں، دونوں لڑ جائیں گے۔ کس کا نقصان ہوگا؟ دونوں کا نقصان ہوگا۔ نہیں، ہمیں ہمدردی مفاہمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اس کا سب بہتر طریقہ وہی ہے یہاں محترم سجاد صاحب نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم سمجھیں بات کو، پھر سے ایک اعلان کر دینے پہ لڑ نہ جائیں۔ وہی لکھنؤ کا واقعہ میں نے بھی دیکھا، ایک واقعہ کہ ایک دن وہ ٹینشن چل رہا تھا، اس ٹینشن میں مغرب کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد ایک دم سے دیکھا ہم نے کہ لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے گھر میں گھس گئے ڈر کے مارے۔ بھائی کیا ہے کہ کچھ نہیں، کچھ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ لوگ بھاگ رہے تھے، ہم بھی بھاگنے لگے۔ بھائی تم بھاگنے لگے پہلے پوچھو تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ ایک گائے بھاگی تھی اور اس سے بچنے کے لیے کچھ لوگ بھاگے، بس ان کو دیکھ کے دوسرے بھاگے، ان کو دیکھ کے دوسرے بھاگے، سب یہ کہ بھاگ رہے ہیں تو اب ہم بھی بھاگو۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح ہم اگر ذرا سی بات پر یہ اثر لے لیں گے کہ خطرہ ہے، بھئی خطرہ ہے تو خطرے کو دور کرو، اس خطرے کو نبھاؤ اور حل کرو۔ یہ خطرے کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی اختلاف ہوتا ہے، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے مل کر اس ٹکراؤ کو دور کریں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد امن کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر ہم اس بات کو اختیار کریں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ ہمدردی کا ہونا چاہیے، مفاہمت کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہونا چاہیے۔ ہمارے مولانا طارق صاحب کہتے تھے، اس سلسلے میں اچھی تقریریں کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں دیواریں چھوٹی بنانی چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ ہم دیواریں اونچی بنا دیں گے تو ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمی پیدا ہوگی اور کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ نہیں، ہم سب جب اس ملک میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو ہمیں ایک ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ الگ الگ لڑنے کا طریقہ نہیں چلے گا اس ملک میں۔ ہمیں جب اس میں یہاں رہنا ہے اور ساتھ رہنا ہے، کاروبار میں ساتھ رہنا ہے، علاج اور معالجے میں اور اسپتالوں میں ساتھ رہنا ہے، ریلوں پر اور بسوں پر ساتھ رہنا ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے اگر لڑیں گے، ایک دوسرے کو متعلق غلط فہمی ہوگی، شکایت ہوگی، تو ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، خود ہماری زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے زندگی کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمیں رہنا ہے ایک ساتھ، تو ہم زندگی کو خوشگوار بنا کر ہمدردی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی اچھی بات ہے کہ ہمارے دل میں دوسرے کے متعلق بہت بدگمانی ہو، ہم دوسرے کو اپنا دشمن سمجھیں، ہم دوسرے کو برا سمجھیں؟ نہیں، کوئی برا نہیں ہے، سب انسان ہیں، انسان اچھے ہوتے ہیں،
وہ برائی پیدا ہوتی ہے، کوئی برائی ان میں ڈالتا ہے تو پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ہم لوگ شیطان کو مانتے ہیں کہ شیطان بھی یہ کرتا ہے کہ انسانوں کو لڑاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف رائے خراب کرتا ہے۔ تو ہم اس سے بچیں کہ اگر کوئی بات ہم ایسی سنیں جو نامناسب ہے تو تحقیق کر لیں اور اس بات پر ہم جھگڑا نہ کریں۔ اس طریقے سے ہماری زندگی اچھی گزرے گی اور ملک ترقی کرے گا، اور جب ملک ترقی کرے گا ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے پیام انسانیت کو ہمیں اپنانا چاہیے، انسان کہ ہم انسان ہیں، یہ بنیاد بنا دیں۔ جو ہم مختلف مذہبوں کے لوگ ہیں تو ہمیں وہ بنیاد اختیار کرنی چاہیے جس سے ہم سب اکٹھا ہو سکیں۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ انسان، ہم انسان ہیں۔ جب ہم انسان ہیں تو قصہ ختم۔ اب اگر ہم کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا انسان ہماری مدد کرے گا، دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، اور ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے، ایک دوسرے سے زندگی خوشگوار گزاریں گے، تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہم بھی آرام سے رہیں گے، اور ہم دنیا کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں گے کہ دنیا اس کو اختیار کرے تو دنیا کو ہی فائدہ ہو۔ اس لیے انسانیت پر کام کرنا، انسانیت پر یہ پیغام پہنچانا لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے ملک بہتر ملک بن سکے اور ہم سب بھائی بھائی کی طرح رہ سکیں، اور خود بھی ترقی کریں، دوسروں کو ترقی کا موقع دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور اس سلسلے میں یہ جلسہ قابل مبارکباد ہے، اور اس میں ہمارے بھائی ہندو بھائی بھی شریک ہیں اور لوگ بھی شریک ہیں، اور سب اس معاملے میں ایک ہیں۔ ہم سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان کی طرح ہمیں رہنا چاہیے، اور جو سوچ کا فرق ہے اس پر ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔